اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیام پاکستان کے بعد پاکستان کو اسلامستان کے لیے پیش خیمہ قرار دے رہے تھے، یعنی یہ کہ پاکستان کے ذریعہ تمام مسلم ممالک میں اتفاق و اتحاد قائم ہو جائے اور مسلم دنیا ایک عظیم قوت بن کر ابھرے، تا دنیا میں عدل و انصاف قائم ہو اور دنیا میں حقیقی امن قائم ہو اور ساری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہو۔ قیام پاکستان کے بعد جماعت احمدیہ پاکستان کا پہلا جلسہ سالانہ 27-28 دسمبر 1947 کو لاہور میں ہونا قرار پایا۔ اس جلسہ سالانہ پر 28 دسمبر 1947 کو سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تاریخی تقریر میں قیام پاکستان کو ایک بہت بڑی کامیابی قرار دیا اور پاکستان کو اسلامستان کے لیے پیش خیمہ قرار دیتے ہوئے فرمایا یہ کہ پاکستان کا مسلمانوں کو مل جانا اس لحاظ سے بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ اب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے سانس لینے کا موقع میسر آ گیا ہے اور وہ آزادی کے ساتھ ترقی کی دوڑ میں حصہ لے سکتے ہیں۔ اب ان کے سامنے ترقی کے اتنے غیر محدود ذرائع ہیں کہ اگر وہ ان کو اختیار کریں تو دنیا کی کوئی قوم ان کے مقابلہ میں ٹھہر نہیں سکتی اور پاکستان کا مستقبل نہایت ہی شاندار ہو سکتا ہے۔ مگر پھر بھی پاکستان ایک چھوٹی چیز ہے، ہمیں اپنا قدم اس سے آگے بڑھانا چاہیے اور پاکستان کو اسلامستان کی بنیاد بنانا چاہیے۔ بے شک پاکستان بھی ایک اہم چیز ہے، بے شک عرب بھی ایک اہم چیز ہے، بے شک حجاز بھی ایک اہم چیز ہے، بے شک مصر بھی ایک اہم چیز ہے، بے شک ایران بھی ایک اہم چیز ہے، مگر پاکستان اور عرب اور حجاز اور دوسرے اسلامی ممالک کی ترقیات صرف پہلا قدم ہے۔ اصل چیز دنیا میں اسلامستان کا قیام ہے۔ ہم نے پھر سارے مسلمانوں کو ایک ہاتھ پر اکٹھا کرنا ہے۔ ہم نے پھر اسلام کا جھنڈا دنیا کے تمام ممالک میں لہرانا ہے۔ ہم نے پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام عزت اور آبرو کے ساتھ دنیا کے کونے کونے میں پہنچانا ہے۔ ہمیں پاکستان کے جھنڈے سے بلند ہونے پر بھی خوشی ہوتی ہے، ہمیں مصر کے جھنڈے بلند ہونے پر بھی خوشی ہوتی ہے، ہمیں عرب کے جھنڈے بلند ہونے پر بھی خوشی ہوتی ہے، ہمیں ایران کے جھنڈے بلند ہونے پر بھی خوشی ہوتی ہے، مگر ہمیں حقیقی خوشی تب ہوگی جب سارے ملک آپس میں اتحاد کرتے ہوئے اسلامستان کی بنیاد رکھیں۔ ہم نے اسلام کو اس کی پرانی شوکت پر قائم کرنا ہے۔ ہم نے خدا تعالیٰ کی حکومت دنیا میں قائم کرنی ہے۔ ہم نے عدل اور انصاف کو دنیا میں قائم کرنا ہے اور ہم نے عدل اور انصاف پر مبنی پاکستان کو اسلامک یونین کی پہلی سیڑھی بنانا ہے۔ یہی اسلامستان ہے جو دنیا میں حقیقی امن قائم کرے گا اور ہر ایک کو اس کا حق دلائے گا۔ جہاں روس اور امریکہ فیل ہوا، صرف مکہ اور مدینہ ہی انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ یہ چیزیں اس وقت ایک پاگل کی بڑھ معلوم ہوتی ہیں، مگر دنیا میں بہت سے لوگ جو عظیم الشان تغیر کرتے رہے ہیں وہ پاگل ہی کہلاتے رہے ہیں۔ اگر مجھے بھی لوگ پاگل کہہ دیں تو میرے لیے اس میں شرم کی کوئی بات نہیں۔ میرے دل میں ایک آگ ہے، ایک جلن ہے، ایک تپش ہے جو مجھے آٹھوں پہر بے قرار رکھتی ہے۔ میں مسلمانوں کو ان کی ذلت کے مقام سے اٹھا کر عزت کے مقام پر پہنچانا چاہتا ہوں۔ میں پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلانا چاہتا ہوں۔ میں پھر قرآن کریم کی حکومت دنیا میں قائم کرنا چاہتا ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ یہ بات میری زندگی میں ہوگی یا میرے بعد، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ میں اسلام کی بلند ترین عمارت میں اپنے ہاتھ سے ایک اینٹ لگانا چاہتا ہوں، یا اتنی اینٹیں لگانا چاہتا ہوں
جتنی اینٹیں لگانے کی خدا مجھے توفیق دے دے۔ میں اس عظیم و شان عمارت کو مکمل کرنا چاہتا ہوں، یا اس عمارت کو اتنا اونچا لے جانا چاہتا ہوں جتنا اونچا لے جانے کی اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے دے، اور میرے جسم کا ہر ذرہ اور میرے روح کی ہر طاقت اس کام میں خدا تعالیٰ کے فضل سے خرچ ہوگی، اور دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی طاقت بھی میرے اس ارادہ میں حائل نہیں ہوگی۔ میں جماعت کے دوستوں سے بھی کہتا ہوں کہ وہ اپنے نقطہ نگاہ کو بدلیں۔ وہ زمانہ گیا جب ایک غیر قوم ان پر حکمران تھی اور وہ محکوم سمجھے جاتے تھے۔ میں تو اس زمانہ میں بھی اپنے آپ کو غلام نہیں سمجھتا تھا، لیکن چونکہ غیر قوم ہم پر حکمران تھی، کبھی کبھی خواہش پیدا ہوتی کہ ہندوستان کو چھوڑیں اور کسی اسلامی ملک میں جا کر رہنا شروع کر دیں، مگر اب اللہ تعالیٰ کا یہ کتنا بڑا احسان ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم دور کسی اسلامی ملک مثلا عرب یا حجاز میں جاتے، تو اس نے ہمیں وہ ملک دے دیا جو عمل کرے یا نہ کرے کہلاتا خدا کا ہے، کہلاتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوشی کا مقام ہے کہ چاہے اس نے ایک چھوٹی سی چیز دے دی مگر اپنی تو دے دی۔ یہاں کوئی میری مانے یا نہ مانے، سنے یا نہ سنے، جب میں یہ کہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کہتے ہیں، تو کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے ساتھ کیا تعلق ہے، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ایک حکومت قائم ہو گئی ہے۔ پس اس تصور سے میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہتی۔ میں ان غموں کو بھول جاتا ہوں جو ہندوستان میں ہمیں پیش آئے، اس لیے کہ میرا مکان گو میرے ہاتھ سے جاتا رہا، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مکان مل گیا۔ یہ درست ہے کہ 44 لاکھ مسلمانوں کے مکان ان کے ہاتھ سے جاتے رہے، وہ گھر سے بے گھر ہو گئے، وہ جائیدادوں سے بے دخل ہو گئے، مگر ایک جگہ ایسی ضرور پیدا ہو گئی ہے جس کے متعلق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ میری جگہ ہے، اور یہ خوشی ہماری اپنی جائیدادوں کے کھوئے جانے سے بہت زیادہ ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مذکورہ تقریر میں سے ایک اقتباس پیش کیا گیا ہے۔ اس اقتباس سے آپ کے ان جذبات کا علم ہو رہا ہے جو حصول پاکستان کے بعد آپ کے دل میں موجزن تھے۔ جب کسی انسان کو کوئی چھوٹی یا بڑی کامیابی ملتی ہے تو اس کامیابی پر اس انسان سے قدرتی رد عمل ظاہر ہوتا ہے، ایسا رد عمل جو اس کے مقاصد کی صحیح ترجمانی کر رہا ہوتا ہے۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اس مذکورہ تقریر میں جن جذبات کا اظہار کر رہے ہیں، ان میں کسی قسم کی ملاوٹ یا بناوٹ کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ کی ساری زندگی آپ کے اس عظیم مقصد پر شاہد ناطق ہے، اور ملاوٹ اور بناوٹ اور تقلب سے ایسے جذبات کا اظہار کیا ہی نہیں جا سکتا۔ جماعت احمدیہ کی زندگی کا مقصد ہی یہ ہے کہ دنیا کو اسلامستان بنایا جائے۔ آپ اپنے اس عظیم مقصد کے حصول کے لیے اپنی ساری زندگی اپنی جماعت میں علم و عمل کی روح کو بڑھانے کے لیے کوشاں رہے، یہ کہ دنیا کو اسلامستان بنایا جائے، اور آپ کی جماعت خلافت احمدیہ کی قیادت اور نگرانی میں اپنے اس عظیم مقصد کے لیے دنیا بھر میں کام کر رہی ہے۔ مگر افسوس کی بات ہے کہ قیام پاکستان کے فوراً بعد سے پاکستان اچھی قیادت سے محروم ہے۔ اس وجہ سے پاکستان عدم استحکام کا شکار ہے، اور پاکستان کے لوگ ان برکات روحانیہ سے محروم ہیں
جو جماعت احمدیہ میں شامل ہو کر ملتی ہیں۔ سامعین و ناظرین کرام، بالآخر درخواست ہے کہ اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں اور عذرائے کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔